سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا فرماتا ہے کہ میری ذات پاک ہے، ہر عیب سے میں مبرہ اور منزہ ہوں، اور میں نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک خاص حصے سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی۔ الذی بارکنا ما حولہ، اور وہ مسجد ایسی مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنے خاص بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر شے کو سننے والا بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی اس آیت کا آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ اس حوالہ سے تفصیلی گفتگو پچھلا جمعۃ المبارک میں نے آپ کی گوش گزار کر دی تھی کہ سبحان کا لفظ کہنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اس آیت کے اندر رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خاص معجزہ، جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے ایک بات آپ کو سمجھائی تھی کہ معجزہ ہر وہ عمل ہوتا ہے جو انسانی فہم سے، انسانی عقل سے ماورا ہو۔ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں تک انسان کی عقل نہ پہنچ سکے اس کو عرف عام میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا صدور جو ہے وہ اس شخص سے ہوتا ہے جس کو رب کائنات نے مقام نبوت سے نوازا ہو یا مقام رسالت سے سرفراز کیا ہو۔ اور یاد رکھیے گا، یہ عمل جو ہے چونکہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے، آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب اس حوالہ سے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ چونکہ سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا ہے، تو اب قیامت تک کبھی کسی کے ہاتھ سے معجزے کا صدور بھی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی بحث مباحثہ کرنے کی، بات چیت کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہ کریں، اور اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور لوگ عام اس بات کو کر دیتے ہیں کہ شاید یہ صرف اور صرف مساجد کا مسئلہ ہے، ہرگز نہیں، یہ انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انسان کا ذہن تردد اور شک میں آ جائے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو نبوت سے جس کا صدور ہوتا ہے۔ اب خارق العادت افعال ان میں سے ایک فعل جو ہے وہ ارہاس بھی کہلاتا ہے۔ ارہاس وہ عمل ہے اور وہ عجائبات ہیں جو کسی نبی کی پیدائش سے قبل رونما ہونا شروع ہو جائیں، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ بڑی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے جملوں کی طرف انتہائی توجہ دیں۔ ارہاس وہ عمل ہے جو کسی نبی کی پیدائش سے قبل معاملات ہوں۔ میں یہاں پہ مثال دوں گا، میری بات آپ کو جو ہے وہ مزید سمجھ آئے گی۔ حضرت آمنہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک میرے شکم اطہر میں منتقل ہوتا ہے تو آپ فرماتی ہیں جب میں پانی بھرنے جاتی تھی تو مجھے کنویں کے اندر ڈول لٹکانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی خود بخود تہہ سے نکل کر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اوپر آ جاتا تھا،
حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے آج تک کبھی نیچے ہو کے ڈول لٹکا کے پانی نہیں دیکھا تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں جاتی تھی تو درخت جھک جاتے تھے، مجھے سلام پیش کرتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے مجھے ایک دن کہا، بیٹی تجھے پتا ہے کہ اس جہان کے اندر میرا جوان بیٹا جس کی عمر ابھی 25 سال ہے، عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور آمنہ میں جب بھی تجھے اپنے پاس سے گزرتے دیکھتا ہوں تو تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے، اور ہمارے عرب کا یہ رواج نہیں ہے کہ ہم خوشبو لگائیں۔ اب حضرت آمنہ نے کیا فرمایا؟ صاحب معارج النبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ اے میرے بزرگوار سنیے گا، بات یہ ہے کہ میں نے تو زندگی کے اندر خوشبو لگانا بھول دی ہے کہ میرے سر کا جو سائی ہے وہ میرے اوپر نہیں ہے، تو میں خوشبو کیسے لگاؤں گی؟ بات اتنی سی ہے، جب سے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں منتقل ہوئی ہے، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، فرمایا جس رستے سے میں گزر جاتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو عجائبات ہیں ان کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور یہ خارق العادت عمل ہے جو انسان کی جو موجودہ حالات ہوں وہاں سے بالا تر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ مکہ کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو عجائبات ہیں، جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہوتی اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اب میں تیسری بات آپ کو جو سمجھانے والا ہوں اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کا صدور جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کرامت کے صدور کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس ولی کو پتا ہوگا کہ میں کرامت دکھانے لگا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جو من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کا صدور جو ہے اللہ کے نیک بندے صالحین کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کے اندر اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک ہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، صرف مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بلقیس کا تخت لانے کی بات ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے سوال کیا کون ہے جو اس کو لے کے آئے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جن بیٹھا تھا جس کا قرآن میں نام عفریت ہے۔ کہا میں لے کے آتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی یہ جو مجلس ہے برخاست ہونے کے بعد جو ہے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے کہا اس سے جلدی چاہیے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک آپ کا صحابی اور حواری بیٹھا تھا جس کو مفسرین کرام نے آصف بن برخیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں لا کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آنکھ جھپکنے سے قبل تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب جن کی طاقت ایک طرف ہے، اللہ کے ولی کی طاقت ایک طرف ہے۔ اب وہ اللہ کا ولی وہ تھا کہ جس نے تورات کو پڑھا تھا۔ اب میں جملہ آپ کو دینے والا ہوں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ تورات میں جس نے جو ہے اس کے پاس پوری تورات کا علم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے لفظ ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصہ جو تھا اس کے پاس علم موجود تھا۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، جس کے پاس تورات کا تھوڑا سا علم ہو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے وہ اس کے تخت کو جو ہے وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، تو جس کے سینے کے اندر پورا قرآن ہو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کی عظمت کو کون جاننے والا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ نے ایسے نہیں فرما دیا تھا بیلی کہاں جانا ہے؟ عرض کی حضرت اپنے دیش جانا ہے۔ فرمایا پیسے ہیں؟ عرض کی حضور پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اسے کہنا ہے کہ میرے دیش پہنچانا ہے۔ اب کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا کہ اس بندے کو کہتے کہ وہ سامنے تیرا دیس ہے؟ مشکل نہیں تھا، لیکن بتانا یہ کام تھا کہ اتنا تو کام ہمارے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا درویش کھڑا ہے، اسے کہنا کہ مجھے میرے دیس میں پہنچانا ہے۔ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے اس بندے کو جو ہے
چند لمحوں کے اندر جو ہے مسافتیں ختم ہو جاتی ہیں، سمندر درمیان میں نہیں آتا۔ جب اللہ کسی کو کمال بخشتا ہے تو ساری کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی وہاں تک رسائی نہیں جا سکتی جہاں تک اللہ نے ولی کو مقام بخشا ہوتا ہے۔ تو رات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ بیٹا وہ سامنے تجھے لائٹ نظر آ رہی ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں چلتا ہوں، چند قدم اٹھائے، جب اس لائٹ کے پاس پہنچا تو لائٹ تو میرے گھر کی تھی۔ اب وہ بندہ جب ملاقات کرنے کے لیے جب پہنچتا ہے تو حضرت کو سامنے دیکھا تو پہچان گیا، تو یہ تو وہی شخصیت ہے۔ جب آپ کا چہرہ دیکھا تو تھوڑا سا آگے ہو کے بولنے لگا۔ آپ نے کہا خبردار، یہ بات میری زندگی میں نہیں کرنی۔ اب میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولی کے ہاتھ سے کرامت ہوتی ہے، اس کو بعد میں علم آتا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ سے اس کا صدور فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ وہ پھر کبھی لوگوں میں ٹنڈورا نہیں پیٹتا، بتاتا نہیں ہے۔ اب حضور قبلہ عالم نے یہ کیوں کہا، بلکہ آج آپ کو فیس بک کے اوپر یہ باتیں ضرور ملیں گی۔ بندے تو یہاں تک پوچھتے ہیں کہ بلکہ میں اس علاقے کا اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس بندے کا آپ کے سامنے ہے، وہ بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں یہاں سے کیسے فیض ملا ہے، کیسے تمہیں مقام ملا ہے۔ اللہ کا ولی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دکھاتا نہیں ہے۔ آپ کا یہ جملہ کہہ دینا کہ میں اب میری حیاتی کے اندر اس کو بیان نہیں کرنا، مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میرا مقام بڑا اونچا ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کی اتنی حد تک نفی فرما دی کہ آپ نے کہا کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا۔ اس سے بڑی ڈیفینیشن آپ نے اپنی نہیں دی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو آپ نے کہا مجھے حضور کی در کا گدا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا جو ہے وہ مقام اور رفعت اور آپ کے لیے خوشبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر دامن اس ولی کا ہے کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو رات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کا صدور جو ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اب میں ایک دو اور مثال دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیۃ والثناء، آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور آپ کے دور کے اندر لوگ جو ہیں وہ حملہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ آپ میلوں دور بیٹھ کر کے حضرت ساریہ کو آواز دے کے کہتے ہیں یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑی کی طرف ہو جا۔ حضرت ساریہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت عمر کی آواز کو سن لیا تو ہم اسی طرف ہوتے ہیں جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت ساریہ سے پوچھا گیا کہ کیا دوران خطبہ جب آپ کو یہ پکارا گیا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا حضرت عمر بن خطاب سے کہ آپ نے یہ خطاب کس سے کیا ہے؟ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ دوں زید کہاں ہے، آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں آواز کس کو دی؟ سامنے بندہ بھی موجود نہیں، جبکہ بندہ اتنا دور بیٹھا ہے، آواز آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے۔ اب آپ کے سامعین نے سوال کیا کہ ساریہ اتنی دور مہینوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، عمر آپ نے کس کو کہہ دیا ہے کہ ساریہ پہاڑی کے پیچھے ہونا ہے، ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو منبر کے اوپر تھا لیکن ساریہ میری نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ حدیں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں جب یہ خدا کی قدرت میں ہوتا ہے، اور خدا اپنے نیک بندوں کو اس سے مستفید کر دیتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرامت کیسے آ جاتی ہے؟ کرامت کا جو صدور ہے وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، لیکن یہ طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا جس کو طاقت عطا فرما دیتا ہے خدا اس کو اپنے بندے کو اس مقام سے سرفراز کرتا ہے۔ تو رات ذی وقار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس پلٹتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عمر کی آواز کو سنا تھا؟ حضرت عمر کی آواز کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا، حضرت ساریہ فرماتے ہیں سننے کی بات کرتے ہو ایسے لگتا تھا عمر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے فتح دے دی تھی۔ اور ایک طرف آپ یہ بھی یاد کریں، حضرت داتا علی حجویری کے قدموں پہ بیٹھنے والا وہ بندہ، اور جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو دل کی جو کری ہے اس کے اندر نور نہیں اترتا۔ 40 دن کے بعد جانے لگے تو حضرت داتا علی حجویری ملتے ہیں، پوچھا اے انسان اتنی دور سے آیا تھا ہندوستان سے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا حضرت چاہتا تھا فیض حاصل کروں، 40 دنوں کے بعد بھی فیض نہیں ملا۔ فرمایا کہاں بیٹھے تھے؟ حضرت آپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ فرمایا اب تجھے فیض لینا ہے تو میرے قدموں میں بیٹھ کر دیکھ لے۔ اب وہ اجمیر کا تاجدار جو ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر جب فیض حاصل کرتا ہے، 40ویں دل کی کھڑکیاں جب کھلتی ہیں تو
تو جاتے وقت لکھ کر گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. فرمایا کہ حضرت آپ وہ داتا ہیں جن سے لوگوں کو فیض ملتا ہے. فرمایا کہ اے اجمیر کے تاجدار جا تو اج کے بعد تو جو ہے وہ اجمیر کے اندر تجھے رہنا ہوگا. پھر آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے کہنے پہ ایک بندہ سیدھا نہیں ہوتا. انسان کو جو ہے وہ صدیاں بیت جاتی ہیں کسی کو نمازی بنانے کے لیے، ایک بندہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس مرد کلندر کا مقام دیکھیں کہ جس نے ایک نہیں، اس کی نظر جس طرف بھی اٹھتی ہے 90 لاکھ بندہ کلمہ پڑھ کے حضور کا دیوانہ بن جاتا ہے. تو اس بات کو کرامت کہا جاتا ہے. تو ذات ذی وقار میں نے بات کی تھی، سب سے بڑی بات معجزے کی ہے، اس کے بعد ارہاس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ کرامت ہے. اور تیسری اور چوتھی بات جو خارق العادت انسان کے ہاتھ سے صدور ہوتا ہے اس کو استدراج کہا جاتا ہے. استدراج وہ عمل ہے جو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے بندے کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں، کسی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا درد ہو رہی ہے درد جاتا رہا، یہ پنڈی سے دور نکلے تو ایسے بندے ملتے ہیں. کسی کو سر پہ ہاتھ رکھا درد جاتا رہا، اس کو استدراج کہتے ہیں. بندے فوراً سمجھتے ہیں کہ بندہ غیر شرعی بھی ہے، کام بھی کرتا ہے. اور میرے والد گرامی اکثر یہ بات کیا کرتے تھے، اے انسان اگر کوئی بندہ تجھے ہوا میں اڑ کے دکھائے تو وہ نمازی نہیں ہے نا، تو شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی دنیا کے اندر بہت بڑے مقام سے اللہ نے اس کو سرفراز کیا ہو، اس کی ایک بھی کرامت نہ ہو. اور یاد رکھیے گا کرامت جو ہے وہ ولایت کے لیے شرط کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کرامت جو ہے وہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، یہ انسان کے ہاتھ سے صدور ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ اس کو خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اب استدراج وہ عمل ہے جو کسی جادوگر کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. قوم نے جو ہے وہ اس کے فرعون نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں. کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خدا نے مجھے نبوت سے نوازا ہے. کہا نہیں میں اللہ کا بلکہ میرا نام لیا کرو، میں رب ہوں، میں لوگوں کو پالنے والا ہوں. فرعون نے جب یہ بات کر دی تو فرعون نے اپنے سارے کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا. کہا جو ہے وہ رسیاں ڈالی جائیں. آ کر کے سارے جادوگر اپنی رسیاں ڈالتے ہیں. جب رسیاں پھینک دی نظر بندی ہو جاتی ہے. آج سے جب بچپن کا زمانہ تو مجھے یہاں تک یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مداریگر آتے تھے، وہ کبھی ادھر ہاتھ ڈالتے تو ادھر سے پیسے نکال لیتے، کبھی بائیں طرف ہاتھ ڈالتے تو بائیں طرف سے پیسے نکال لیتے. یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کو نظر بندی کہا جاتا ہے. وہ نظر کے اوپر ایسا دم پڑ دیتے ہیں جادو کے ذریعے سے کہ نظر کے اوپر اتنا اثر آ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے نکل رہے ہیں. تو اگر ان سے سوال کیے کہ جناب یہ پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ جواب دے گا کہ اگر پیسے اتنے ہی بنانے کی میرے پاس مشین ہوتی تو در در کی ٹھوکر کھانے کی کیا ضرورت تھی. تو ذات ذی وقار یہ فقط نظر بندی تھی. رسیاں ڈال دی. جب رسی ڈالتے ہیں تو دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے فَأَلْقَا عَصَاهُ، اے موسیٰ تو بھی ذرا اپنا عصا پھینک تو صحیح. وہی عصا جو میں نے بتایا تھا کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اس عصے کو پتھر پر مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس رکھتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینک دیا، قرآن کہتا ہے کہ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بہت بڑا اژدہا بنتا ہے. وہ نبی کا معجزہ تھا، اس نے منہ کھولا، ساری کی ساری پہاڑ کے منن جو سانپ بنے تھے ان کو نگل گیا. اب وہاں پہ جتنے کے جتنے جادوگر تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور ہوتا ہے. وہ یہ بات بھانپ گئے کہ ہمارا جادو تھا، سانپ جو ہے وہ رسیاں ہماری نظر آ رہی تھی. اب یہ آسے کو پھینکنا یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے سارے کے سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے. جب سارے کے سارے سانپ نکلے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو سامنے کھڑے جادوگر تھے انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ ہم نے تیرے نبی، اب نے تیرے رب کو بھی مان لیا، ہم نے تیرے بھائی ہارون کے رب کو بھی مان لیا ہوا ہے. جب وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، فرعون نے کہا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا. اب انہوں نے کہا اب تو قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر لے.
ہم نے دیکھ لیا ہے کہ موسیٰ کا مقام کیا ہے۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس نے دیکھا اس کا تو عالم یہ ہے، جس نے مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہوگا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کی شان کو کون جان سکتا ہے۔ پھر پیر میر علی شاہ نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ جب میرے حضور قبلہ عالم نے دیکھا تو انہوں نے قلم اٹھائی تو انہوں نے لکھا لوگوں باتیں حضور کے بارے میں کرتے ہو ملدہ نہیں محمد ورگا، ساری وچ خدائی اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ آقا علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دکھاتے ہیں، جب دیکھا کہ قوم جو ہے وہ فرعون نے کہا میں تمہیں جو ہے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کہا جو بھی بات ہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دامن موسوی تو نہیں نہ چھوڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان تمام جادوگروں کو ہلاک کروایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے جب ان کو ہلاک کروانے کے بعد جب ان کو قتل کروا دیا جاتا ہے تو فرعون پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ اب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ذات عزیز وقار میں بات جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ استدراج وہ عمل ہوتا ہے جو کبھی کبھی کافر کے ہاتھ سے بھی نکلتا ہے، اور کبھی ایمان کا سودا مت کیجئے گا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ایرے گہرے بندے کو دیکھ کے اب میں پھر ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں۔ وہ بابا، وہ جوگی جو آ کر کے لوگوں کے جو ہے وہ جانوروں کے تھنوں کے اندر سے خون نکالتا تھا، یہ کوئی کرامت نہیں تھی، یہ استدراج تھا۔ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس کے ہاتھ سے کبھی یہ بات ذہن میں یہ مت آنے دیجئے گا کہ ایک بندہ میرے پاس آ کے کہتا ہے حضرت ایک میں پیر صاحب کے پاس گیا، کبھی اس ایسے بندے کو پیر کے لقب سے نہ یاد کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا جادوگر قسم کا تھا، جب اس سے کہا جاتا کہ جناب میرے لیے دعا کر دیں، وہ کہتا ہے دعا میں نہیں کرتا۔ اس سے کہا جاتا کہ اللہ کا خوف کیا کر، وہ بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر بھی نہیں لگتا، اللہ یاز باللہ۔ اس قدر وہ اللہ کے دین سے دور ہے، لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی منہ سے نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بات اتنی سی ہے، اگر ہوا میں بھی اڑ کے دکھا دینا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کرامت نہیں، استدراج کا صدور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا استدراج کا صدور کافر کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ وہ جوگی جو ہے وہ جانوروں کو دودھ کو بند کر دیتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کے سامنے اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہوا میں اڑتا ہے، حضرت داتا علی حجویری نے اپنی کھڑائیں اپنے جوتے کو اتار کے کہا اس پاگل کو ذرا میری بارگاہ میں لے کر تو آؤ۔ اب وہ دونوں جوتے اتر کر ہوا میں اڑتے ہیں، ایک اس کو دائیں پڑتا ہے ایک اس کو بائیں پڑتا ہے۔ اور جب حضرت داتا علی حجویری کے قدموں پہ پھینکا، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں پاگل نہیں ہے تو اور تو کیا ہے، جو تو کام تو کر رہا تھا وہ تو داتا کے جوڑے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یار جن جوڑوں کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو اتنا مقام بخش دیتا ہے۔ ہماری نسبت حضور قبلہ عالم تاجدار کے ساتھ ہے، ہمارا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے، یہ جو معاملات ہیں یہ وہ عمل ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ ایک معجزہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے صدور ہوتا ہے، ارہاس نبی کی ولادت سے قبل کے معاملات ہیں، اور کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس کا صدور ہوتا ہے۔ اور استدراج وہ عمل ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جس کو صحیح معنی میں شریعت کی پاسداری کا بھی علم نہ ہو، اس کے ہاتھ سے بھی اگر کوئی علم جو ہے وہ بات کا صدور ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے پاس معیار ولایت جاننے کے لیے سب سے بڑا جو ہمارے پاس عمل ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت کی پاسداری ہے۔ جو آقا علیہ السلام کی سنت کا پہرے دار ہے، رب کائنات نے اس کو مقام ولایت سے سرفراز کیا ہوتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے معجزے کے حوالہ سے گفتگو کی ہے، اس کے اگلے جو ابواب ہیں میں اگلے جمعۃ المبارک آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔